السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى اللہ۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، انور الانبیاء، اطیب الانبیاء، مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وعطا۔ آپ نے اس مجلس میں ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا بخیل وہ ہے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ جتنی دیر بھی آپ بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور اس کو درود پڑھتے وقت بھی توفیق نہیں۔ محمد، بس یہ آپ نے ہمیشہ پورے درس قرآن میں یہ آپ نے خیال کر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور معصوم چھوٹے سے پیارے سے بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر آپ اس مجلس میں موجود ہیں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، پھر تو یہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قعد قوم، کوئی ایسے لوگ نہیں بیٹھتے کسی جگہ، یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الا حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ، ظاہری طور پر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد کی چھت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے، اس میں آپ نے مکمل کچھ چیزیں سیکھنی۔ آج کا اس بابرکت محفل کا درس قرآن کا جو عنوان ہے وہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ محبت اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک کسی میری امتی کے ہاں اس کی اولاد سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوری بات توجہ سے سنیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، وہ میرے بھائی توجہ کریں، میرے بزرگوں جواب آپ نے دینا۔ آپ اس ٹائم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ لے کر اٹھنا چاہتے ہیں یا خالی جب آپ مجلس سے اٹھیں دامن جھاڑیں اور کچھ دیر کے لیے جس طرح لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، میں بھی بڑی دور سے سفر کر کے آیا، آپ نے بھی اپنا وقت نکالا، کچھ چیزیں سمجھ کے اٹھے۔ نمبر ایک، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کی اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچے سے، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ ایماندار ہیں۔ یہ سب سننے کی بات نہیں ہے، میری بات سنیں، یہ جو آپ کا دل ہے نا ادھر، یہ منصف ہے، یہ انصاف کرتا ہے، یہ آپ کو بتلا دے گا اندر سے حضرت تیرے اندر کتنا پانی ہے۔ نام سے تو تم کہتے رہو کہ میں نعرے بھی اچھے لگا لوں، جملے بھی اچھے کہہ لوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی قلبی محبت نہ ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لو ان حبک صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب لمطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا، تو پھر تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر حال میں اطاعت کرتا۔ کیسی محبت؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک قول پیش کرتا بسند صحیح، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے جانے کے بعد کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جس رات میں میں نے اللہ کے پیغمبر کو خواب میں نہ دیکھا۔ کیا محبت کا عالم تھا۔ آپ محبت کرتے ہوں کسی چیز سے، دنیا میں آپ کا گول ہو کہ میں نے یہاں سے اٹھنا ہے، مکمل پیک پہ وہاں پہنچنا ہے، اپنی تجارت کو پہنچانا ہے۔ آپ نماز میں ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ کا ایک گول ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کے اور میرے دل میں اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس کے اندر آپ بڑے بخیل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت بعد میں ہوگی، جب پہلے محبت ہوگی پھر آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسی محبت ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب اللباس کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یہ دیکھیں یہ میرا پہلا بٹن کھلا ہے،
یہ دوسرا بٹن ہے، یہ بند ہے، یہ تیسرا ہے، بند ہے۔ اگر میں اس کو کھول لوں تو شریعت اس کو برا نہیں مناتی ہے، شریعت کہتی جائز ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابی نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جگہ، آپ کا کالر جس طرح وہ عربی جبہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بٹن کھلے ہیں، گویا کہ یہ جگہ کھلی ہے۔ بعد میں اس صحابی کی زندگی میں سردی بھی آئی، گرمی بھی آئی، ساری زندگی وہ صحابی ایسے بٹن کھول کے رکھتا۔ اس سے کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تھا، اب جب تک میں رہوں گا ایسے ہی رہوں گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، صحیح حدیث، نوٹ کریں۔ اور یہ میں آپ سے پوچھوں گا، حدیث کا ترجمہ سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میرے امتی نے دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کے اندر ایک گھر عطا کرے گا۔ کتنی رکعتیں بھائی بولے؟ پوری توجہ کریں۔ اب میں ایک مرتبہ گنوں گا، آپ میں سے کسی کا بھی امتحان لے سکتا ہوں، چاہے وہ کونے والے بھائی ہوں یا آگے۔ وہ 12 رکعتیں فرض نہیں ہے، وہ نفلی نماز ہے۔ نمبر 1، فجر سے شروع کرو، جہاں سے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ فجر سے پہلے 2 سنتے ہیں، کتنی سنتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے بولیں؟ ظہر کی۔ ظہر سے پہلے کتنی سنتے ہیں؟ 4۔ کتنی رکعتیں ہوگی کل؟ ہم نے 12 گننی ہے، پوری توجہ کریں۔ اس کے بعد ظہر کے پھر کتنی ہوگی؟ کتنی رکعتیں ہوگی ٹوٹل حضرت؟ 8۔ یہ آپ نے توجہ کرنا ہے۔ مغرب کے بعد پھر کتنی رکعتیں؟ عشاء کے بعد پھر کتنی رکعتیں؟ اب آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں تو مشکل تو نہیں؟ دوبارہ نوٹ کریں۔ فجر سے پہلے کتنی؟ ظہر سے پہلے کتنی؟ ظہر کے بعد کتنی؟ اور مغرب کے بعد کتنی؟ عشاء کے بعد کتنی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دن میں 12 یہ رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کو آپ نوٹ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ فرمان سنا، ما ترکتو، میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ اس صحابیہ کا شاگرد یہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب سے میں نے یہ سنی ہے تب تک میں نے چھوڑی۔ آگے سے تابعی کہتا ہے جب سے میں نے یہ صحابی سے سنا ہے میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ آگے سے اس کا شاگرد کہتا ہے، تبع تابعی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان جب سے میں نے سنا ہے زندگی بھر پھر اس کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے محبت کی عملی مثال۔ یہ 12 رکھتے ہیں۔ یہاں اصلاح کے لیے ایک اور بات سن لیں، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، معاشرے میں ہو سکتا ہے میرے بھائی کسی کو نہ پتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر کھڑی ہو چکی ہے، آپ کے اوپر یہ فجر کی سنتے ہیں اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا کی 2 رکعتیں یہ جو فجر کی 2 سنتے ہیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص آئے اور امام نماز کروا رہا ہو، جماعت فرد کھڑی ہو چکی ہو اور قاری اپنی تلاوت میں مصروف ہے، سارے لوگ جماعت پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے اپنی عقل دوڑائی کہ ایسا کرو جماعت کے اندر نہ داخل ہو جاؤ، پہلے اس کے احاطے میں باہر صحن میں پڑھ کے آؤ، اگر اور کہیں جگہ نہیں پیچھے نماز پڑھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ، رواہ البخاری۔ لوگوں میری بات سنو، اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے اور کوئی شخص پہنچا ہے اس حال میں کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، وہ 2 رکعتیں نفلی نہیں پڑھے گا، پہلے فرض پڑھے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، بلکہ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، امیر عمر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ فرمانے لگے کہ 2 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق
جس شخص کی فجر کی پہلی 2 رکعتیں رہ جائے وہ مسجد میں آئے اور وہ 2 رکعتیں امام جماعت کروا رہا ہے وہ نہیں پڑھے گا، اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کر لے، فجر کے فوراً بعد پڑھ لے، یہ درست ہے، یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ پیر بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے فتاوی راشدیہ کے اندر دونوں موقف پر دلائل خوب واضح کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن صحابیہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پوری توجہ کریں، اب آپ دیکھ لیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر آپ کی یہ محبت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، میری طرف دیکھیں، یہ 3 انگلی آپ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کریں، یہ 1 انگلی، یہ دوسری انگلی اور یہ تیسری انگلی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص، ایک سائل، سوال ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے گھر کے کام کی بھی ہے، ممکن ہے یہاں خواتین میری کوئی ماں بہن بیٹی سن رہی ہوں، پوری توجہ سے آپ سنیں تاکہ آپ اپنی فیملی کو یہ بتائیں۔ یہ 3 انگلی یعنی یہ سب سے چھوٹی انگلی چنگیا، اس کے ساتھ والی یہ، اس کے بعد یہ، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ شہادتین، اب یہ انگوٹھا، یہ 5 انگلیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یہ انگوٹھا، یہ سبابہ اور یہ بیچ میں وسطی، یعنی یہ 3 انگلیاں۔ امی عائشہ سے سوال ہوا کہ انگوٹھی کہاں پہنے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ ان 3 انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا تو بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں انگوٹھی پہنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی میں بھی انگوٹھی پہنی، ثابت ہے، پہن سکتے ہو۔ اب ان 3 انگلیوں میں چاہے آپ سنار ہیں، اپنی ڈیوٹی کے درمیان تو آپ مجبوری ہے چھلا پہنتے، کسی وجہ سے چیک کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ان 3 انگلیوں میں یعنی انگوٹھے میں، یہ پہلی انگلی میں اور اس انگلی میں آپ نہیں پہن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت ہے چاہے مرد ہے وہ یہاں پہن سکتی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ دایاں ہاتھ ہے، اس کو زیادہ سنت ہے، افضل ہے، امام البانی نے نقل کیا، آپ یہاں پہن لیں، لیکن 2 نہ پہنے، ایک ہی پہن لیں، پھر آپ یہاں پہن لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں مرد ہے سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے نکاح کی تقریب، بالکل حرام، نہیں پہن سکتا ہے۔ میں نے مثال یہ اس لیے پیش کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا انگوٹھی پہنی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام اس صحابی کو کہنے لگے کہ آپ کیا کریں، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، آپ اس کو اٹھا لیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس کو نہ پہنو، لیکن تم اس کو اٹھا لو، اس سے نفع حاصل کرو، اس کو بیچ سکتے ہو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر نے جس کو پھینک دیا ہے چاہے وہ سونا بھی کیوں نہ ہو، میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر نے پھینک دیا۔ یہ ہے محبت، اللہ اکبر، کیسا معیار ہے۔ نہیں پہنتا، نہیں مجھے ضرورت ہے، ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں۔ حالانکہ کوئی سونے کا کاروبار جائز نہیں، بالکل جائز ہے، انگوٹھی بیچنا جائز نہیں، اپنے استعمال میں لاؤ، اس کو بیچو، ٹھیک ہے، لیکن اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کر۔ اب دوسری بات آگئی ہے، یہ تمہید کے طور پر چند مثالیں آپ کو میں نے ذکر کی۔ اب آئیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عہدہ کیا ہے۔ اس ایک بنیادی نقطے کو سمجھ لو، باقی بات کی باتیں آپ کو ساری زندگی سمجھ جائیں گی۔ اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، چاہے آپ عالم دین ہیں یا میری طرح طالب علم ہیں، آپ کو میری گفتگو سے اختلاف ہو سکتا ہے، بعد میں اپنا عین الاستجاب کریں، آپ کو حق حاصل، آپ دوران درس سوال کر لیں، آپ کو حق حاصل، لیکن میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سب سے بڑا اور سب سے افضل اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ آپ قریشی ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بڑی شان ہے۔ آپ عربی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آپ مکی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آپ مدنی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ سارے مرتبے بعد میں ہیں، آپ کا یہ حسن ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ بڑے حسین ہیں،
اقبال نے یہ کہا تھا بعض خدا تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی مقام میں، بلندی میں، رفعت میں آپ کے بعد کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ شان بھی وہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر عربی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، یہ بھی شان ہے، یہ شان کم ہے۔ سب سے پہلی اور افضل شان یہ ہے کہ میرے پیغمبر محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا رسول مان لیا، سب سے بڑا درجہ کہ کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے ہر طرف آپ کو بھیجا۔ کیا پیغام دیا؟ کہ ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ سچے نبی ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا اور رسالت کا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ اور نبیوں کا نام لے کر ذکر کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہیں اللہ کہیں اور پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا رتبہ یہ نہیں ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کس خاندان کا ہے، سب سے بڑا مرتبہ اللہ کے پیغمبروں کا یہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا رتبہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت عطا کر دے۔ یہ سب سے بڑا اور اونچا اور اعلیٰ مرتبہ مکہ کے اندر اور بھی ہے۔ اس بات کو سمجھو اللہ کے بندو، جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہے، اب میں آنے لگا ہوں اپنے موضوع پر۔ سنیں ذرا، صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ تحریر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں مان لی۔ مشرکین مکہ جو کہتے ہیں اللہ کے نبی سے مانتے جا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ بڑی جوشیلی طبیعت کے، غیرت مند، غیور، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، فرمایا میری امت کا سب سے رقیق القلب رحیم شخص اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ، اور دین کے اندر اپنے منہج پر بالکل ڈٹ جانے والا، قائم رہنے والا، رتی برابر بھی جس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں آتی ہے۔ معاشرہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، لوگ مانتے ہیں مانے، لوگ نہیں مانتے ہیں نہ مانے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائے، راضی ہوتے ہیں راضی ہو جائے۔ وہ عمر بن خطاب ہیں جن کا یہ معیار ہے، جن کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ منہج دین کو قطعاً کبھی بھی نرمی نہیں کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ، اللہ کے پیغمبر کے صحابی عمر بن خطاب ہے، یہ آپ کا منہج ہے، یہ آپ کا اصول ہے، آپ اس کے اندر بڑے مضبوط ہیں، آپ اس کے اندر قطعاً کوئی کمی نہیں کر رہے، بالکل شدت کے ساتھ اس پر عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی کیا شان، ان کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں جوش ہے، معاہدہ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے گفتگو کر رہے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کیا یہ جہنم کے کتے نہیں؟ کیا یہ جھوٹے نہیں؟ آپ فرماتے ہاں۔ کیا ہم سچے نہیں؟ آپ فرماتے ہاں۔ کیا اللہ نے ہمارے لیے جنت نہیں تیار کی؟ آپ فرماتے ہاں۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر پھر کیا مسئلہ ہے جو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ مانتے جاتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی بھی میں نے کام کیا ہے یہ میں نے اپنی ذاتی رائے سے نہیں کیا ہے۔ ما وما ينطق عن الهوى بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں نے کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے بتا دیا ہے، جو میں نے کام کیا ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ امیر عمر فوراً خاموش ہو۔ امیر عمر کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، فوراً جاتے ہیں ابو بکر کے پاس آ جاتے رضی اللہ عنہ کہ دیکھو ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے نہیں، اللہ کے پیغمبر کیا سچے رسول نہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں دعوت دیتے نہیں؟ کیا یہ مشرکین مکہ جھوٹے نہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار نہیں کی ہے؟ جب ان کے بندے فوت ہو جائیں گے یہ ہم کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں، ایسی بات نہیں؟ اور ہم تو اللہ نے جنت فوت ہو جائیں گے شہید ہیں، کیا ایسی بات نہیں؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہاں، فرمانے لگے مجھے میرا ایک کریٹیکل کوئسچن ہے،
نوٹ کریں یہ بات، سمجھ کے اٹھے اس مجلس سے، بڑی اہم بات آپ کو نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کیا آپ کو اعتراض ہے؟ فرمانے لگے مشرکین مکہ جو شرط رکھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر مانتے جا رہے ہیں۔ شرطیں کیا ہیں کہ تمہارا کوئی آ جائے گا ہم نہیں دیں گے، ہمارا کوئی آئے گا تم دے دو گے۔ مکہ کے اندر عمرہ کرنے آئے ہو جاؤ، واپس نہیں کرنے دیتے، اگلے سال آؤ گے اتنے دن رہو گے، یعنی ان کی ہر بات چودراہٹ ہے۔ مجھے اعتراض ہے اللہ کے پیغمبر ہر بات ان کی کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہوا رسول اللہ، ایک بات نوٹ کر لو عمر، خطا نہ کھا جانا، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور رسول کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا کیا مطلب ہے؟ اب نوٹ کریں اگلا جملہ، عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے، تحریر ہو رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں کہ لکھو محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ لکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے لتبعناک، پھر ہم آپ کی پیروی کرتے۔ جھگڑا ہی تو اس لیے، کاش کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے جو کافروں کو سمجھ آ چکی تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو رسول ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب ہوتی، اس میں چونچے اگرچہ مگرچہ نہیں ہوتا۔ میری بات کو سمجھے، جو رسول ہوتا ہے کرنے والا کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو، عمل اس کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے وہ سارا عمل فارغ ہے۔ اب آپ کو مثال دوں میرے سامنے اتفاق سے، یہ بیعینی ہی جو دو پلر کھڑے، بیعینی ہی مسجد نبوی کے اندر، یہ سنن نسائی کے اندر، دیگر اور کتب حدیث کے اندر صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھائی کس کی ہے؟ قالوا لزینب، او میرے بھائیو، چاہے آپ تاجر ہیں یا مزدور ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں، بڑی اچھی طرح درد دل کے ساتھ یہ بات سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھو، یہ اصل بات ہے جو شریعت کا مطلوب ہے، یہ ہے اللہ کے پیغمبر کے سچی امتی کا کام۔ انہوں نے کہا کہ یہ زینب بنت جحش اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، صحابہ جب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آپ جب گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ آتی ہیں رات کو لمبے قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں پھر اپنے بالوں کو رسی سے باندھ لیتی ہیں یا اس رسی سے سہارا لیتی ہیں، پھر کھڑی رہتی ہیں، لمبا قیام کرتی ہیں۔ میرے سوال کا جواب دیجئے، عبادت جو مسجد نبوی کے اندر کی جا رہی ہے اس کا کتنا اجر ہے؟ کرنے والی کون ہے؟ جواب دیں۔ امہات المومنین، میری اور آپ کی ماں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحِلُّ، اس کو کھول دو اور زینب کو کہنا آج کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ جملہ جو میں نے کہا یہ میرے اپنی طرف سے، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول دو۔ کیوں کہا کھول دو؟ اس لیے کہ عبادت کی جا رہی ہے مسجد نبوی میں، کرنے والی آپ کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے، اہل بیت ہیں، ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، چاہے کرنے والی امہات المومنین ہی کیوں نہ ہو، جب تک میرے اللہ کے پیغمبر کی اجازت، اللہ کے پیغمبر کی مہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ اس عمل پر نہیں لگے گی، چاہے وہ عمل مسجد نبوی کے اندر کیا جا رہا ہو، کرنے والی امہات المومنین ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہیں۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی اس سے اختلاف ہے؟ جی کھول کے ہمارے ساتھ آپ بیٹھے ٹیبل ٹاک کر۔ ہم کوئی نون بلاور، نون مسلم نہیں ہیں۔ لوگ ہماری بات کو سمجھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہم پیگن نہیں ہیں بھائی، ہم کافر نہیں ہیں، وی آر مسلم، ہم سب مسلمان ہیں۔ ذرا اس بات کو سمجھو، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہمارا بھی جی چاہتا ہے جو مال جہاں سے آتا ہے آتا جائے،
ہمارے ساتھ بھی یہ پیٹ لگا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کوئی قبول نہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے جسمانی عبادت ہو، چاہے لسانی عبادت ہو، چاہے مالی عبادت ہو، اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع نہیں ہے تو سمجھو وہ عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری دین کے اندر کوئی ایسا عمل نکالا جس پر ہماری مہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مردود ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں، وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ امام مالک، قربان جائے قربان، نوٹ کریں، توجہ کریں۔ امام مالک یہ کون شخصیت ہے آپ جانتے ہیں؟ ساری زندگی جنہی نے میرے پاک پیغمبر کے روضے کے قریب بیٹھ کر حدیث رسول اللہ پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی جنت البقیع کے اندر جو دفن ہے، وہ مسلمانوں ذرا سمجھو اس بات، ہمارا کوئی آپ سے اللہ کی قسم اختلاف نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں کہ آپ جہنم جائیں گے؟ اللہ کی قسم ہمیں اپنے اور اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں ہے پتہ کہ اللہ ہمیں کہاں ڈالے گا۔ امام مالک ہے، ایک سائل آتا ہے، سائل، بس سند صحیح نقل کر رہا ہوں، نوٹ کریں، وہ کہتا ہے کہ حضرت میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کریں اس مجلس میں جو بھائی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ جو جا چکے اللہ ان کو بار بار لے جائے، جو ہم جیسے پردیسی ہیں اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں لے جائے۔ توجہ کریں، امام مالک کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے امام مالک میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہا میرا ایک کوسچن، کیا ہے؟ احرام میں کہاں سے باندھوں؟ آپ نے فرمایا مدینے سے نکلو، آپ لوگ جانتے ہیں جب مدینے سے جاتے ہیں گاڑی روکتے ہیں وہاں احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کے باندھو۔ ادھر دیکھیں میری طرف توجہ کریں، بڑا باریک نقطہ دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا حضرت میری نیت یہ ہے کہ میں یہ احرام مسجد نبوی سے باندھوں۔ کہاں سے باندھوں؟ مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، نوٹ کریں، اس میقات کی زیادہ فضیلت ہے یا مسجد نبوی کی اللہ کے؟ بولو بھائی، مسجد نبوی کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ میقات پر اگر کوئی پڑھے گا نماز، ایک نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھے گا تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 50,000 گویا کہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے۔ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں اور پھر روضہ رسول کے سامنے یہاں سے احرام باندھوں۔ امام مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے چلتا جاؤں، جتنا جتنا میرا قدم اٹھے گا یہ سب سفر لمبا پڑ جائے گا، میرے کو اللہ ہر قدم پر زیادہ نیکی دے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ڈر جائے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے اعراض کرتے ہیں، یا تو انہیں فتنہ پہنچے گا دنیا میں یا اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ کے پیغمبر جب عمرہ کرنے جاتے تھے وہ تو میقات سے احرام باندھتے تھے، تو کیسا شخص ہے یہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے باندھوں؟ اس کا مطلب یہ ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ فضیلت جو اللہ کے پیغمبر نہیں پا سکے تو پا لے۔ خبردار میں تجھے کہتا ہوں رک جا، ورنہ اللہ تجھے سخت عذاب دے گا۔ میرا سوال سمجھے آپ؟ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو۔ امام مالک رحمہ اللہ جو اس کو جواب دے رہے یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری دعوت ہے میرے بھائی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے لوگوں کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا آج تک کہ جس کی کوئی بات لی بھی جائے الا یؤخذ و یرد۔ تمہاری مرضی ہے من میں آئے اس کا قول قبول کر لو، تمہاری مرضی ہے اس کا قول چھوڑ دو، جیسے تم چاہو کر لو۔ الا صاحب هذا القبر، مگر یہ قبر والی ایسی شخصیت ہیں ان کا قول صرف لیا جا سکتا ہے، رد کیا جا سکتا نہیں۔ یہ وہ ہستی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے، بنیادی بات ہے۔ سیرت عثمان بن عفان پر یہ سعودی عرب کے ڈاکٹر محمد علی الصلابی انہوں نے صحابہ کرام کی سیرتوں پر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی، اس کے اندر ایک حوالہ ہے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی. ان سواری پر سوار ہیں. ان کے پاس آ کر ایک شخص سوال کرتا ہے. سوال کیا کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت میں ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نیکی درست ہے یا نہیں. آپ کو یہاں ایک دعوت دوں، کوئی بھی آپ عمل کریں، آپ بھی اپنی یہی نیت کر لیں کہ وہ عمل قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، پہلے پوچھ لیں، تاکہ یہ نہ ہو آپ عمل تو کرتے رہے، اللہ اجر ہی نہ دے. کس کے پاس آیا؟ عثمان غنی کے پاس. میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بزرگوں؟ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ جی کیا سوال ہے؟ جلدی کرو میں نے جانا ہے. کہنے لگے میرا ایک پڑوسی، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، بیوی کو طلاق دے چکا ہے. اب وہ بڑا پریشان ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی اس کے ساتھ نیکی کروں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ سائل. کس کو؟ حضرت عثمان غنی کو. نوٹ کریں، یہاں رک کر سوال کرتا ہوں، اس کی نیت اچھی ہے یا نہیں ہے؟ بڑی اچھی پاکیزہ نیت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنے مال سے بھی اپنے جان سے بھی احسان کروں. کہا کیسے کرتے ہو؟ کرو. کہا میرا یہ جی چاہتا ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں اس کی بیوی سے نکاح کروں اور پھر کچھ دنوں بعد فوراً طلاق دے دوں، تاکہ وہ بیوی دوبارہ اپنے پہلے خامند کے پاس چلی جائے اور وہ اس کو بیوی مل جائے، اور وہ جو پریشانی ہے، اس کی اذیتیں ہیں، میرے سے دیکھی نہیں جاتی ہیں، وہ خوش ہو جائے گا. اور بیوی کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب یہاں گویا جائے گا اور اس کا گھر آباد ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کیا جائے گا، رغبت کے ساتھ کیا جائے گا، اس نیت کے ساتھ کیا جائے گا کہ ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے. آج بھی اس معاشرے میں نکاح حلالہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کوئی لوگ نکاح وقتی کر رہے ہیں، کوئی نکاح متع کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے نکاح بھی کرنا ہے، اگر اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے تو یاد رکھو وہ نکاح نہیں ہے، زنا شبہ. ہماری یہ دعوت ہے. حضرت عثمان غنی جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو تیری نیت ہے اللہ تجھے ثواب نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا بھائی؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ کیوں نہیں دے گا؟ جواب دیں. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت یہ ہے، نکاح کوئی میری بیٹی سے آپ کرنا چاہتے اس نیت سے کریں گے کہ ساری زندگی وفا کریں. یہ کوئی بازار کی بھیڑ بکری ہے کہ 1 دن کے لیے جاؤ اور 2 دن کے لیے جاؤ، 1 ہفتے کے لیے جاؤ. ابھی جو ڈرائیور میرے کو لے کے آیا، ایک سوال کیا اس نے، بڑا حیران کن سوال ہے. ہم تو پریشان ہیں، کیا کریں؟ یہ لوگ جو آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے پڑھاتے ہیں، ہم بھی یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، لیکچر بھی دیے، جاہل نہیں ہے. ہاں روتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ اکبر، کیسی پریشانی ہے. اس نے کہا حضرت ایک میرا دوست ہے، ایک عورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اس سے بڑی محبت ہے، کئی عرصے سے رہ رہے، میں نے اس کو کہا نکاح کر لو، وہ کہتا ہے نکاح کی ضرورت نہیں، بس ویسے رہ جاؤ، دل میں احساس ہونا چاہیے یہ نکاح ہو گیا. اب آپ بتائیے جائز ہے؟ یہ معاشرہ نکاح کی طرف جا رہا ہے یا زنا کی طرف جا رہا ہے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تابعی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک شخص آتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خلاد بن رافع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، وہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ جواب نہیں دیتے، آپ اس کو کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا، نماز تو نے نہیں پڑھی ہے. وہ پھر آتا ہے، پھر آپ یہی کہتے ہیں، پھر آتا ہے، پھر آپ یہی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وہ حتیٰ کہ آ کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیں کیا کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سمجھاتے ہیں حتی تطمئن ساجدا حتی تطمئن قاعدا، پہلے سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر رکوع میں جائے اطمینان کے ساتھ رکوع کر، رکوع اور قیام مکمل اچھے طریقے سے کر. آج کے دور میں دیکھ لیں، امام زید بن تابعی ہیں بہت بڑے، زید بن وہب رحمہ اللہ تابعی ہیں. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی، فرمایا کہ لو مت علی ھذا، اگر تو اس حال پر مر جاتا نا،
تو جو اللہ تعالیٰ نے فطرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اس دین کے علاوہ تو مرتا۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا، یہاں یہ میرے سامنے اگر بزرگ بیٹھے، وہ بھائی بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ اگر سمجھتے کہ نہیں آپ تو ہم سے چھوٹے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز غلط پڑھتے ہو، آپ بچے ہو کے ہمیں سکھاتے ہیں۔ او میرے بھائی، یہ نماز کی غلطی نبی پاک کے دور میں بھی تھی لوگوں میں، خدا کے لیے سیکھو۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز بڑی جلدی پڑھ رہا ہے، نماز سنت نبی کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا سن، اللہ تعالیٰ نے تیری ایک نماز بھی قبول نہیں کی ہے، اس لیے کہ تیری نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ لو مت علی ھذا لو لمت، اگر تو فوت ہو جاتا اس بات پر تو تو دین کے علاوہ کسی اور راستے پر فوت ہو۔ روزہ رکھنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ نوٹ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او یوما بعدہ، رواہ البخاری۔ فرمایا کوئی شخص روزہ نہ رکھے جمعہ والے دن، حالانکہ حدیث میں جمعہ والے دن اس کی فضیلت، اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ روزے جمعہ والے دن نہ رکھے۔ اب نفلی روزہ جمعہ والے دن رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بات سمجھ لی آپ نے۔ جویریہ بنت حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ بھی صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علیہا، اس پر آئے اور وہ آپ کی بیوی روزے کی حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جمعہ کے دن، آپ نے فرمایا اسمتی بالامس، کیا تو نے گزشتہ روز یعنی جمعرات کو روزہ رکھا تھا؟ کہنے لگی نا لا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کیا تو کل آنے والا روزہ رکھے گی ہفتے کے دن؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا حدیث کے لفظ ہے افطری، ابھی روزہ افطار کر، اس لیے کہ جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اب 9 محرم جمعرات کو تھی اور 10 محرم جمعہ کو تھی، اب لوگ بعد پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے، 9 کو آپ نے روزہ رکھا جمعرات کو، بالکل ٹھیک ہے، سنت بھی ہوگی، 9 محرم کا روزہ بھی ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کہ لوگوں صوم یوم التاسع والعاشر، 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ اب جمعہ والے دن کوئی آپ کو کہہ دیتا کہ روزہ کیسے رکھیں گے، ہم کہیں گے صحیح ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اگر ایک دن کوئی بندہ نفلی روزہ رکھے، وہ جمعہ کا دن روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اگر جمعے کا دن وہ روزہ رکھتا ہے رکھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے، ہفتے کا پھر روزہ رکھ لے۔ اگر وہ نہیں رکھتا ہے، وہ اکیلے جمعے والے دن روزہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جمعے والا دن عید کا دن ہے، افضل دن ہے، اس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن آدم علیہ السلام کو توبہ قبول کی گئی ہے، اس دن اس کی بڑی فضیلت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اس کا روزہ کوئی قبول نہیں کرے۔ یہ ہماری بات ہے؟ نہیں، ہماری بات نہیں، یہ ہماری بات نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ ہے اطاعت۔ یہاں یہ میرے سامنے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، آپ یہ سمجھ لو اچھی طرح، یہ سمجھانے کے واسطے، یہ دیکھیں، یا تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کریں، بال رکھیں چھوٹے چھوٹے، آپ کی مرضی ہے آپ بال رکھیں اتنے بڑے بڑے، یہاں تک لما جمعہ وفرا، ادھر تک اور ادھر تک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ مونچھوں کے بال دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ اس کو کترواؤ، افضل یہ ہے، لیکن کوئی پورا صف کر لے جائز ہے، حرام نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن افضل یہ ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ سیدھی ہوتی تھی، الٹی مانگ حدیث میں کہیں نہیں۔ اب کوئی شخص نوجوان سیدھی مانگ نکالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے گویا کہ نور نکل رہا ہوتا، تیل اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے کہ کپڑا تیل سے بھر جاتا۔ آج کے نوجوان تیل نہیں لگاتے بالوں کو، سنت ہے لگائیں، ان کا یہ تیل لگانا بھی ثواب ہے، مانگ نکالیں سیدھی نکالیں یہ ثواب ہے۔ اب وہ الٹی نکال لیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور جو بندہ یہ شدت نہیں، سختی نہیں ہے، ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اگر آپ کے اندر یہ سنت پیدا ہو گئی، ایک محدث کا قول ہے کہ السنت کا سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے، فمن راکب فقد نجا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ حج آپ کیا، آپ نے عمرہ کیا،
آپ سنت کے مطابق نہیں کر رہے، یہ سارا برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او لوگو قد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ لوگو میں نے تمہیں واضح دین پر چھوڑ دیا ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یاد رکھو جو اس سے پھرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ او لوگو دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہو، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میری سنت ہے۔ اگر تم اللہ کے قرآن کو اور میری سنت کو چھوڑ دو گے، اللہ تباہ و برباد کر، کوئی اور تیسری بات نہیں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، صحیح حدیث ہے، کتنے بڑے عظیم آدمی ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تورات کا ورقہ اٹھا کر پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زرد ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر ابو بکر یار مزاج کو سمجھ کے کہنے لگے، کیا ہو گیا عمر، آپ نہیں دیکھ رہے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو کہ آپ کا چہرہ کا رنگ تبدیل ہو گیا؟ فوراً امیر عمر نے وہ ورقہ پھینک دیا اور کہنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں راضی ہو چکا ہوں کہ میرا اللہ رب ہے اور اسلام، دین اسلام میرا مذہب ہے، وہ میرا مذہب ہے، ریلیجن میرا اسلام مذہب ہے، اور میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ امیر عمر نے یہ جملہ کہہ دیا، آپ نے فرمایا، واللہ لو کان موسیٰ حیا لاتبعتموہ لترکتمونی، اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ پیغمبر زندہ ہوتا اور تم اس کی پیروی کرتے، مجھے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ دیتے، لضللتم، تو سارے کے سارے تم گمراہ ہو جاتے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ امتی بن کے آئیں گے۔ یاد رکھیے، جب کوئی نبی کی ہوتے ہوئے، میرے پاک پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی ہے، میرا آپ سے سوال ہے، کسی امتی کا فتویٰ ہو، کسی کی رائے ہو، کیسے چل سکتی؟ الہدایہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کے بارے میں بھائیوں نے یہ جملہ کہا ہے، انہوں نے لکھا ہے، میں نے اس کو 3 سال مدرس ہوں، پڑھایا ہے، اچھی طرح یہ بات سمجھو۔ ہدایت کے اندر ان کے بارے میں ان کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں الہدایت کالقرآن التی نسخت ما قبلہا، اس ہدایہ کتاب کی ایسی حیثیت ہے جس طرح قرآن نے سابقہ ساری تورات کو، زبور کو، انجیل کو منسوخ کر دیا، اسی طرح اس ہدایہ نے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ کہتے ہیں ہدایہ کے والے کہ جو اس کے اندر لکھا ہے درست ہے۔ اب آپ بتاؤ ہدایہ کی وہ اہمیت ہو سکتی ہے؟ یہ امتی کی بات ہے، اس کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، اپنی وفات سے یہ ہدایہ کی حاشیے پر لکھا ہے، اس طالب علم سے پوچھا ہوا، اپنی وفات سے 3 دن پہلے کہنے لگے، لوگوں رو رہے ہیں، میں آج یاد رکھو ہر اس اپنے فتوے سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے فتویٰ زندگی میں دیا ہو، میں آج معافی مانگ رہا ہوں، اور وہ فتویٰ میرا اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے خلاف ہو، اس فتوے کو چھوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتا ہوں۔ یہ ہماری دعوت، یہ ہے اطاعت، یہ ہے اتباع۔ ہم کوئی کسی کو کوئی فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیتے۔ یہاں کوئی بھائی کہیں سے آیا بیٹھا ہو، اوپن ہو کے، اوپن مائنڈ ہو کے، دل کھول کے چاہو جتنا سوال کرو۔ ہمارا صرف ایک ہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، اطاعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ وقت کافی ہو گیا میرے خیال میں، آخر میں چند چہرے سے 1-2 بندوں کو دیکھ رہا ہوں، جو میری ایک خواہش ہوتی ہے، میری عادت ہے، جہاں میں کچھ مالدار لوگ دیکھتا ہوں، آپ کی اجازت سے کچھ گزارش کرتا ہوں۔ وہ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ سے میری گزارش ہے، آپ میں سے یہاں جو صاحب حیثیت بندے ہو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں۔ میرے دوستو، آپ کو نہیں پتا، ہم پردیسی لوگ ہیں، مسافر ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں، بہت کم بندے ہوتے ہیں کہ جو معاشی طور پر پیچھے سے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈرتے ہی رہتے ہیں دین کا کام کیسے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ عثمان غنی کی طرح دنیا کے سب سے بڑے تاجر بنے، لیکن اپنا ایک بیٹا عالم دین بنے اور اس کو مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح بنے۔ آپ کی اولاد اللہ کے دین کے لیے پیش کریں، اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد پیش کریں، اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد پیش کریں۔ اچانک یہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، یہ بھی سنا دیتا ہوں شاید آپ کو، اور بات سند ہے صحیح۔ بیت اللہ کے اندر 4 شخص بیٹھے،
عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، مصعب بن زبیر اور عبداللہ بن عمر۔ بعد میں ایک اور روایت ہے، چاروں کہتے ہیں اپنی اپنی خواہش مانگو۔ بیٹھے اچانک چار دوست بیت اللہ کے اندر، اپنی خواہش مانگو۔ ایک نے کہا میری خواہش ہے اللہ مجھے ارض حجاز مکے اور مدینے کا حکمران بنا دے۔ ہاں بھی تم مانگو۔ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے کوفہ اور بصرہ کا لیڈر بنا دے۔ تیسرے نے کہا بھائی نے، یہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، آپ کو پتا ہو صحیح بخاری کے اندر شیخ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل نبی حواری و حواری زبیر بن عوام، ہر نبی کا ایک جگری یار ہوتا ہے، میرا جگری یار زبیر بن عوام ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کی کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگے دوستو تم نے بڑی تھوڑی مانگی۔ بعد میں عبد الملک بن مروان بیٹھے، چوتھا نام یہ بھی آتا ہے۔ اس نے کہا بڑی چھوٹی تمہاری خواہش ہے، میری خواہش ہے اللہ پوری سلطنت کا مجھے امیر بنا دے، ون مین شو میری حیثیت، ایک ہی لیڈر ہوں۔ اب ایک شخص عبداللہ بیٹھے، انہوں نے کہا ہم نے خواہش مانگ لی، تم نے نہیں مانگی، تم بھی مانگو۔ اور میرے دوستو اللہ کے گھر میں بیٹھے، چاہے آپ تاجر بھی ہیں، آپ کا دماغ کام کرتا ہے، آپ بھی یہ کام کر سکتے، آپ بھی اس خواہش پر عمل کریں۔ کہنے لگے میرے دوستو تمہیں تمہاری خواہش مبارک، میری خواہش یہ ہے اللہ جب تک زندہ رہ جاؤں حدیث پڑھتا پڑھاتا، لوگ میرے سے حدیث کا متعلق آ کے سوال کریں، میں لوگوں کو بتاتا رہوں، اور جب فوت ہو جاؤں تو اللہ جنت کو میرا مقدر کر دے، اپنی رضا میرے لیے لکھ دے۔ یہ پہلے 3 بندوں کی خواہشیں تھیں، یہ ایک بندے کی خواہش ہے۔ آپ ان 3 کی خواہش کو ترازو میں تولو اور اس بندے کی خواہش کو بھی تولو، کون سی بڑی ہے؟ میرا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے گھر میں کچھ بیماری مسائل تھے جن کی وجہ سے میں ایک آدھا گھنٹہ بھی اس عنوان کو تیار نہیں کر سکا۔ یہ میرا سابقہ مطالعہ تھا، کوئی بات کیونکہ یہاں عالم دین بیٹھے ہیں، کوئی غلطی ہے تو یہ میری طرف سے، کوئی درست ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے۔ میں ابھی دوڑا ایک عصر میں ایک جگہ درس تھا، وہاں سے کسی اور جگہ پہنچا، اب آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، صبح جا کے پھر پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ آئیے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اور میں ایک عام طالب علم، اگر نہیں سمجھ آئیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کریں، میرا اللہ سے بھی میں معاف۔ آخر میں ہم دعا کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا میرے اللہ، میں اس جگہ پہلی دفعہ آیا، اللہ یہ بزرگ ہیں میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، غالباً ریحان صاحب اپنا انہوں نے نام بتایا، اللہ بینائی کا مسئلہ ہے، اپنی رحمت سے اللہ ان کی بینائی لوٹا دے۔ یا میرے اللہ، انہوں نے اپنا بیٹا نوجوان عالم دین بنایا، ماشاءاللہ، اللہ ان شیخ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ مجھ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے میرے اللہ، کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرما دے، اللہ اخلاص کے ساتھ ہمارا درس قبول فرما دے۔ اے میرے اللہ، اس مجلس میں کوئی بھی اولاد بیٹھا ہے اسے اولاد نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ، اس مجلس میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے تو اللہ اس کا روزگار اس کو عطا فرما دے۔ کوئی یہاں اگر میرے مالک بے گھر ہے، اس کو اپنا گھر چاہیے تو اللہ اس کو عطا فرما دے۔ میرے اللہ، کوئی اگر میری طرح ہے بغیر سواری کے ہے، اس کو سواری کی حاجت ہے، اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اور کوئی بھائی میری طرح جن کی بہنیں شادی شدہ ہیں، اللہ ان کی بہنیں اگر شادی شدہ ہیں ان کو خوشیاں عطا فرما دے۔ اور کسی والد محترم کی یا کسی بھائی کی بہن بیٹھی ہے، اللہ وہ رشتے کے طلبگار ہیں، ان کو اچھا رشتہ نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ، میرے والدین کی طرح جن کے والدین فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللہ میں تیرا بہت گنہگار کمزور بندہ ہوں، اللہ مجھے اور ان سب کو، ہم سب کے سب گناہ معاف فرما دے۔ اس مسجد کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر یہ جملہ میرا داخل کر دے۔ اللہ مجھے پتا چلا کہ ہر بدھ کو ہوتا ہے، اللہ اگلے بدھ کو جب یہ آئیں تو صرف یہ مسجد والے قاری صاحب دعوت نہ دیں، اللہ یہ ہر ایک بندہ اپنے ساتھ دو دو بندے لے آئے تاکہ اللہ یہ تیرے دین کی دعوت اور آگے پھیل سکے۔ اللہ ان بھائیوں کے دل میں یہ تکلیف، یہ درد پیدا کر دے کہ جس طرح یہ اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو وقت دیتے تو اللہ وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ اسی طرح اس مسجد کے نمازیوں کو یہ درد دے کہ یہ بہت بڑا مجمع یہاں لگا دے۔ اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ اس مسجد کو اللہ درس نظامی کی شکل میں ایک عظیم ادارہ بنا دے۔ یہاں کے جو شیخ ہیں اسامہ ریحان صاحب، اللہ ان کی کوششیں قبول فرما لے۔ اللہ ریاکاری سے مجھے اور ان کو محفوظ فرما لے۔ اللہ میں ایک طالب علم ہوں، میری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ادارے اسلام کے حق میں ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ بدعتی لوگوں کو اللہ یہاں غلبہ مت عطا فرما۔ اللہ اہل توحید کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں سنت کا متبع پیروکار بنا۔ آمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔